عید میلاد النبی منانے کی میں آج دلیل لے کر آیا ہوں۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ نبی جس دن پیدا ہو وہ دن خوشی نہ منائے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے۔ جیسے ہی میں اس کی دلیل تلاش کرنے لگا تو مجھے نظر آیا کہ یہ چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 600 سال کے بعد جو ہے شروع ہوا ہے۔ تو میں جو ہے وہاں پر کھڑ گیا اور تلاش کیا کہ اس کو شروعات کرنے والا جو ہے عراق کا ایک بادشاہ موصل نامی ایک شہر میں رہتا تھا جس کا نام تھا ملک مظفر الدین۔ تو اس نے جو ہے 604 ہجری میں اس کی شروعات کی اور وہ عید میلاد منانے کے لیے لاکھوں کے روپے خرچ کیا کرتا تھا اور نام نہاد علماء کو بٹھا کر وہاں پر جو ہے جشن منایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھا، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھا، تبع تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھا، انہوں نے کہیں پر جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، عید میلاد النبی منایا ہی نہیں۔ تو پھر میں سوچا کہ اب اس کی بات مانو ملک مظفر الدین کی یا پھر صحابہ اکرام کی طرف میں جاؤں۔ تو یہاں پر جو ہے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں، اور اس دن یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جو ہے روڈوں پر ڈی جے بجاتے ہوئے پھرتے ہیں اور روڈ کو جام کر دیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی دلیل تو مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ جو ہے میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا جس کا نام اسامہ ہے، جس کا انسٹاگرام پر اسامہ ابو کر کے اکاؤنٹ ہے، اس نے ابھی 1 یا 2 دن پہلے پوسٹ کی کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، اور جو لوگ مناتے ہیں ان سے اس کی دلیل مانگ رہا ہے۔ تو آئیے آپ لوگوں کو اور اس کو جواب دیتے ہیں۔ جو لوگ عید میلاد النبی کو بدعت اور گمراہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اس کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے تو ہمیں بتائیں، تو آئیے ہم آپ حضرات کو مفتی شہزادہ عالم مصباحی صاحب کی ایک آڈیو کلپ سناتے ہیں جو ابھی جلد ہی وائرل ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا ہی خوب دلائل دیے ہیں اور قرآن پاک سے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، اور صحابہ اکرام بھی مناتے تھے۔ تو آپ لوگ سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کو اس طرح جواب دے سکتے ہیں۔ سنیے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقیر قادری کی طرف سے جملہ برادران اہل سنت کو ربیع النور کا یہ چاند بہت بہت مبارک، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس موسم ربیع کی بے شمار برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کی کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے تو کچھ اس پر بدعت سیئہ کا فتویٰ لگاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ دونوں جماعتوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر دلیلیں پیش کی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرنا اور میلاد پر خوش ہونا اور واقعات میلاد کو بیان کرنا
اس کا بھی ثبوت ملتا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں ان ابی الدرداء انہ مر مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وکان یعلم وقائع ولادته لأبنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انصاری صحابی حضرت عامر کے گھر گیا وکانا یعلم وقائع ولادته لأبنائه وعشيرته انہوں نے اپنے بچوں کو اور خاندان کے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا اور وہ اس وقت بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں میں نہ آئیں، ولادت شریف اور آپ کے میلاد شریف کے واقعات تقریر سنیں، بیان کر لوگوں رہے کی تھے۔ باتوں پر عمل کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تک ہو سکے اور میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا ویڈیو کلپ بھی تو نہ آج سنیں۔ کے ان وہابیہ بدعقیدہ لوگوں آپ کی لوگوں کا ایمان زبانی باقی رہے گا، کہ وہ بدعت سیئہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا خوش نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی فتح لک ابواب الرحمہ، تو ملتے ہیں کسی اور بے ویڈیو شک میں۔ اللہ تعالی نے تمہارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، والملائکۃ یستغفرون لک، اور فرمایا فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، ومن فعل فعلک نجا نجاتک، اور فرمایا جو تمہاری طرح کرے گا وہ تمہاری جیسی ہی نجات، امن و امان اور کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے پربہار موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات پیدائش کو اور میلاد کو بیان کرنا یہ بدعت نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خود ایک صحابی کی بھی سنت ہے۔ دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی یوم پیدائش یعنی پیدائش کے دن کا تذکرہ یوں کیا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اسی دن جو ہے پیدا ہوا ہوں اور اللہ تعالی نے اسی دن مجھے پیدا فرمایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کی خوشی کا اظہار اس طور پر کیا کہ آپ اس دن اللہ کے نام سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک مزے کی بات یہاں بتائی دیتا ہوں کہ ہم لوگ بنام جشن عید میلاد النبی جو خاص طور سے مناتے ہیں وہ 12ویں شریف میں، ہم ایک دن مناتے ہیں، وہابیہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور آپ کا یہ عمل آپ کے یوم پیدائش پر اظہار خوشی کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ میلاد مصطفیٰ العیاذ باللہ اس پر اظہار مسرت یہ سب کا سب کیا ہے ناجائز و حرام اور بدعت سیئہ لگتا ہے اور وہ تکلیف زدہ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حضرت بقی ابن مخلد نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا کہ ان ابلیس رنا 4 رنات ہینا لعنا وہینا احبتا وہینا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہینا انزلت فاتحۃ الکتاب۔ فرمایا کہ شیطان کو 4 بار رونا آیا اور سسکیاں مار کر روتا رہا، اور بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان کا رونا جو شروع ہوا ہے یہ 1-2 لمحے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک وہ روتا رہے گا۔ جتنی بار وہ رویا ہے، یعنی جن اسباب کی اور جن
وجوہات اور جن ریزنز کی بنیاد پر وہ رو رہا ہے، تو اس کا رونا صرف ایک دن نہیں، اس کا رونا جو ہے وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب آپ خود غور فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تب بھی شیطان کو رونا آیا، جب شیطان ملعون قرار دیا گیا تو رویا، اس کے بعد جب شیطان جنت سے نکالا گیا تو رویا۔ وہی نہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان رویا۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں لما لعن اللہ تبارک و تعالی ابلیس تغیرت صورتہ عن صورت الملائکہ، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون بنایا تو اس کی جو شکل و صورت تھی وہ فرشتوں کی شکل و صورت سے بالکل الگ تھلگ ہو گئی، ورنہ رنتا، اور وہ رویا اور فرمایا فَكُلُّ رَنَّةٍ مِّنْهَا فِي الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا ہر رونا، اس کی ہر سسکی دنیا کے اندر جاری و ساری اور کب تک رہے گی؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک رہے گی۔ تو اب آپ ذرا خود غور کیجئے کہ ایک طرف تو اظہار مسرت ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر رونا ہے، اور وہ شیطان کی طرف سے پایا گیا، اور یہ اب تک نہیں قیامت تک رہے گا۔ اس سے ایک ذہن یہ ملتا ہے کہ وہابیہ دیابنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف سے چڑھتے ہیں، یا دراصل یہ ابلیس کی روش پر ہے، اور ابلیس کا رونا قیامت تک جاری، تو وہابیہ کا بھی اس میلاد مصطفیٰ پر رونا اور اس پہ بدعت سیاح کا فتویٰ لگانا یہ بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن جو سنی سے العقیدہ وہ یہی کہتا رہے گا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت عباس عم رسول اللہ سرکار علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب آئے اور عرض کیا رسول اللہ اذن لی ان امتدحک، حضور میں آپ کی مدح ستائش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ترجمہ میں نے جو کیا ہے اس کی دلیل دوں گا، میں آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا بدعت کا کام کر رہے ہو معاذ اللہ، بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل لا یفضض اللہ فاک، پڑھیے اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ پتہ چلا جو میلاد مصطفیٰ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو سلامت رکھے۔ تب آپ نے بہت سارے اشعار لکھے، ان میں ایک شعر تھا انتا لما ولدت اشرقت الارض وضاعت بنورک الافق، اے میرے محبوب جب آپ پیدا ہو تو پیدائش کا نام ہی تو میلاد ہے، ذکر میلاد مصطفیٰ یعنی سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا انتا لما ولدت اشرقت الارض، جب آپ پیدا ہوئے زمین روشن ہو گئی، وضاعت بنورک الافق، اور آپ کے نور کی وجہ سے آسمان بھی منور ہو گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اس پربہار موقع پر میں آپ سے خاص گزارش کروں گا کہ ہندوستان بھر کے اندر جو جلوس محمدی کا ایک انداز بدل لیا گیا ہے، مثال کے طور پر بڑے بڑے ڈی جے لگا کر اور اس میں اس طرح کی قوالیاں اور اس طرح کی نعتیں جو میوزک والی ہوتی ہیں وہ بجاتے ہیں، پھر ہمارے بچے ہاتھوں میں رومال لے کے رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ مچلتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے ناچ رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں۔ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان ساری چیزوں کو پاکیزہ چیزوں میں داخل کرنا بہرحال یہ ناجائز و حرام ہے۔ آپ جلوس محمدی نکالیے، شور شرابہ نہیں، ہڑدنگ نہیں، اور جسم کو جو ہے وہ تھرکنا نہیں، یہ سب ناجائز و حرام کام ہے کہ آپ ہڑدنگ مچائیں جو بے ادبی ہو، یا پھر واہیات میں مبتلا ہو، یا پھر رقص و
سرود کی محفل سجائیں، رقص کریں، ناچیں، گانے کی طرز پر نعت پاک پڑھیں یا قوالیاں لگائیں، یہ سب ناجائز کام ہے، اور جلوس محمدی کو ان سارے ناجائز کاموں سے دور رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ ہم جلوس محمدی میں فرحت و سرور کی بنیاد پر کھانے وغیرہ کو تقسیم کرتے ہیں، تو جو بھی مطعومات ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں یا خورد و نوش کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کو اس طریقے سے اپنے مہمان اور اپنے بھائی تک پہنچائیں کہ اس کا ضیاع اور بربادی لازم نہ آئے، کہ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہمیں حبیب رحمان کے غلام بننا ہے، شیطان کا بھائی نہیں بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ سامعین ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ مفتی صاحب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کیا ہی مضبوط دلائل پیش کیے، اور بتایا کہ عید میلاد النبی منانا کوئی گمراہی و بدعت نہیں، اور انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے خرافات کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ڈی جے وغیرہ جو کہ میوزک والی نعت بجاتے ہیں، قوالیاں بجاتے ہیں، اور جو آج کے نوجوان لڑکے اپنے ہاتھوں میں رومال لے کر کودا فانی کرتے ہیں، اور عورتیں میلاد النبی میں آتی ہیں، جلوسوں میں آتی ہیں، تو ان سب کو غلط بتایا۔ اور میری بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ تو پھر سامعین، آپ لوگوں سے اور ایک گزارش ہے، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔